بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب شیخ آفتاب احمد صاحب امیدوار قومی اسمبلی، محترم جناب جہانگیر خان صاحب امیدوار صوبائی اسمبلی، سب سے پہلے میرے شمس آباد کے بہادر اور غیور عوام جو یہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ان دو امیدواران کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں، میرے یونین کونسل کے لوگ جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں سب کو یہاں شمس آباد اپنی اس تقریب کو عزت بخشنے پر ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا یہ اجتماع 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ہے. سوشل میڈیا کی موجودگی میں موضوعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ جس موضوع پہ چاہیں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن انتہائی مختصراً 2-3 چیزوں پہ فوکس کر کے میں باقی اپنے مہمانوں کو موقع دوں گا کہ آپ ان کی بات سن سکیں. دیکھیں، سیاست ایک خدمت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، اور الحمدللہ اس یونین کونسل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹیم ہے، خاص طور پہ میرے بھائی سعید اعوان کی موجودگی، ان کا کردار آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک ادنا ورکر، ایک ادنا کارکن اپنی یوسی کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اتنا ٹائم دے سکتا ہے، اپنے آپ کو وقف کر سکتا ہے، اور اتنا کچھ وہ کہ میں نہیں کہتا 100%، لیکن اتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ بجلی ہو، گیس ہو، روڈ ہو، سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس حلقے کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے. وفا کا نام آئے تو شیخ آفتاب کا نام پورے پاکستان میں لیا جاتا. آپ کے علم ہے کہ میاں خاندان کے ساتھ ان کی وفا کا معیار کیا ہے. اور اگر قربانی کا نام آئے تو کرنل شجاع جیسی مثال ہمارے لیے جو اس علاقے کے لیے فخر کا باعث ہے، پورے پاکستان میں کوئی دوسری مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور ان دونوں شخصیات نے اس علاقے کے لیے، اس یونین کونسل کے لیے جو کچھ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے. اور میں ذاتی تنقید پسند نہیں کرتا، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا. آج حقوق اٹک کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے. یہ میرا سیاسی حق ہے کہ میں وہ بھی سیاسی موقع پہ یہ بات لائیں اور میں بھی سیاسی. لیکن حقوق اٹک کی بات تب ہوتی، آپ کا یہ رنگو تھانہ بنا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے یہ کس کی حدود میں بنا ہوا ہے، یہ شمس آباد کے رقبے میں بنا ہوا ہے. ہم نام تو چینج کرا نہیں سکے، اسے تھانہ شمس آباد کرا نہیں سکے، باقی حدود کا ہم کیا کریں. کرنل شجاع نے امین سے سیوریج کا ایک مسئلہ جو تھا، کروڑوں روپے کے فنڈ لگا کے ان کا وہ مسئلہ حل کروایا ہے. اور یہ مسئلہ آج ہمیں بھی درپیش ہے. ماحولیات کی منسٹری نے آپ کے ہزروں گوندل روڈ سے لے کے چیل نالے تک کیا کیا ہے اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں وفا کا ذکر آئے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا کہ وفاداروں کی لسٹ ہی کچھ اور ہے اور مفاد پرستوں کی لسٹ ہی کچھ اور ہے. کون کس لسٹ میں آپ کو بھی پتہ ہوگا. 8 فروری کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے اپنے قومی، صوبائی، یونین کونسل، دیہات، وارڈ، تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہم جیسے لوگ عوام کی خدمت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارا ایم پی اے جہانگیر خان زادہ ہوں گے، جب ہمارے ایم ایل اے شیخ آفتاب ہوں گے، جب ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی کرے گا ہی کرے گا. ہم کوئی جھوٹا نعرہ، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کریں گے کسی بات میں، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے. میں سمپل ایک موٹر وے کی مثال دینا چاہوں گا کہ جب موٹر وے بنی تھی تو آپ سب میں بھی وہ لوگ موجود ہوں گے جن کے سامنے یہ کہا گیا تھا کہ 22 ارب روپے لگا لیا گیا اس غریب قوم کا. آج تنقید کرنے والے بھی خوش ہیں کہ دن میں 2 دفعہ لاہور آ جا سکتے. اور اگر 2017 میں ترقی کا سفر یہ ختم نہ کیا جاتا ایک سازش کے ذریعے، تو آج جو سکر سے ہمارے بہت سارے لوگ شمس آباد کے آنا جانا رہتا ہے، سکر کا ٹکڑا اگر ہمارا کمپلیٹ ہوتا تو ہم صبح نماز پڑھ کے کراچی سے نکلتے اور عشاء کی نماز شمس آباد میں پڑھتے. تو یہ کس نے کیا ہے؟
یہ نواز شریف نے یہ ایک ویژن صرف کھوکھلے نہ رہے. تو میں آپ تمام بزرگوں بھائیوں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پراپیگنڈے میں نہ آئیں. یہ آپ کی ووٹ بڑی قیمتی چیز ہے جو آپ کے اپنے لیے بھی کارآمد ہے, آپ کے محلے کے لیے بھی کارآمد ہے, آپ کے لیے یو سی کے لیے بھی کارآمد ہے, آپ کے صوبائی حلقے میں بھی کارآمد ہے, آپ کے قومی حلقے میں بھی کارآمد ہے, اور پھر پاکستان پہ اس پہ بہت بڑا اثر آتا ہے. تو ان اچھے اثرات کے حصول کے لیے میں آپ تمام بھائیوں بزرگوں دوستوں کا جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں مختلف دیہات سے, مجھ سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں, سب گزارش کروں گا کہ اس پراپیگنڈے سے ہٹ کے میری نوجوان نسل کھڑی ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا انہیں کیا سکھایا گیا, انہیں کیا سکھایا گیا. شعور کے نام پہ بدتمیزی سکھا کے آج وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے شعور دیا ہے. شعور یہ نہیں ہے. شعور یہ ہے کہ میں اپنے آپ دیکھ کے پھر دوسرے پہ نظر دوڑاؤں یا ان کی کردار کشی کری جاؤں گی. آخر میں آپ تمام بھائیوں دوستوں کا, جتنے میرے دوست فردن بہت سارے میرے دوست آئے ہوئے اپنے یو سی سے اور ارد گرد سے بھی ہمارے مہربان آئے ہوئے ہیں, میں تمام کا شکریہ ادا کروں گا.